بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النور الذات وسر الساری فی سائر الاسماء والصفات۔ آج سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات کی تشریح کی جائے گی، تفسیر کی جائے گی مختصر انداز سے۔ جمادی المبارک کے بیان میں اس کی پہلی آیت کی مختصر تشریح ہوئی تھی جو تحفظ ناموس رسالت یا تحفظ حرمت رسالت کے موضوع پر تھی۔ اس سورہ کی ابتدائی آیت رب کریم نے جو نازل فرمائی ہے وہ حضور خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ صحابہ کرام اور حضور کے ماننے والوں کو تعلق کس طرح رکھنا چاہیے اس کا اس کے اندر حکم بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقت ایک جماعت بنو تمیم قبیلے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ان کا مقصد اسلام کی دعوت کے متعلق جاننا تھا، اسلام قبول کرنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے چونکہ وہ واقف نہیں تھے، حضور کے کمرے کے باہر سے حضور کو پکارنا شروع کر دیا کہ باہر آئیں، ہم آئے ہیں، ہم ملاقات کرنے آئے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ ادب کے احکام نازل فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا تم رویہ یا بیہیو نہیں رکھ سکتے جس طرح تمہاری عام زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، وحی اتری ہے، منبع وحی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ان کے ادب و آداب کا، ان کے معاملات کا خیال رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یعنی رب کریم یا اس کا محبوب تمہیں کوئی حکم دے دے، کوئی بات کہہ دے، کسی کام کے کرنے کا حکم دے دے، کسی کام سے منع کر دے تو جس کے کرنے کا حکم دے دے تو کرو، جس سے منع کرنے کا حکم کر دے تو رک جاؤ، اس چیز میں اس سے آگے مت بڑھو، کیونکہ اگر تم بڑھے تو نافرمان کہلاؤ گے، اور نافرمان اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، اس کی سزا سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ پھر اگلی آیت میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند مت کرو، رسول کی آواز سے بلند اپنی آوازوں کو نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اپنی آواز کو اتنا بلند بھی نہ کرو، اس طرح بھی گفتگو نہ کرو جس طرح کا جہر بعضکم لبعض، بلند آواز سے تم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، نبی سے اس طرح گفتگو بھی نہیں کرنی، آواز بلند بھی نہیں کرنی، اور نبی سے عامیانہ گفتگو بھی، عامیانہ لہجے میں، عام انداز میں، ایکسنٹ میں تم نے گفتگو بھی نہیں کرنی۔ آج سے تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے، سامنے کون ایمان والے؟ سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں اور اکابر صحابہ کرام ہیں۔ ان سے تو بے ادبی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ وفد آیا تھا، ان سے یہ بے ادبی ہوئی تھی، لیکن رب کریم نے خطاب ان سے کیا ہی نہیں، کیونکہ ایمان تھا ہی نہیں۔ کیونکہ ایمان لانے کے بعد ایمان کا اولین تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس ذات سے، جس ہستی سے ایمان کی دولت ملے،
اس کی عزت اور احترام کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، قرآن میں اس کا حکم دیا۔ رب کریم ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ایمان والے اس رسول کی عزت کرتے ہیں، ان کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ تو اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس۔ کون صحابی تھے؟ حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی تھے۔ ان کی آواز ہی بلند تھی۔ بعض احباب کا لہجہ جب بولتے ہیں تو آواز بلند ہوتی ہے، قدرتی طور پر طبعاً بلند تھی۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھئی میری آواز بلند ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو میری آواز کیا ہو جاتی ہے؟ بلند ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس معاملے میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا، کمرے میں بند ہو گئے، رونے لگ گئے، استغفار کرنے لگ گئے۔ اب میرا کیا ہوگا؟ میری آواز بلند ہے۔ رب کریم نے کہا کہ جس کی آواز حضور کی آواز سے بلند ہوئی، بلند آواز سے جس نے بھی گفتگو کی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم اسلام سے نکل کے کفر میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ رونے لگ گئے کہ اور کسی صحابی کی آواز تو اتنی بلند نہیں ہے، میری تو قدرتی بلند ہے، اب میں کیا کروں؟ 2 دن ہوئے وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جا سکے، نہیں گئے، روتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ متعلقہ لوگ تھے، صحابہ کرام تھے آپ کی تربیت میں، تو حضور ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ثابت نظر نہیں آیا، میرا ثابت کہاں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ رو رہے ہیں، ان کی آواز بلند ہے، قرآن کا حکم نازل کر دیا رب کریم نے کہ آواز بلند نہ کرو، جس نے کی اس کے اعمال ختم، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ثابت کو بلاؤ۔ ثابت بن قیس جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، وہ رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے، پریشان تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یا ثابت اترضا، کیا تو راضی ہے، کیا تو پسند کرتا ہے کہ ان تعیش حمیداً وتقتل شہیداً وتدخل الجنہ، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو زندگی جب تک جیے اس حال میں جیے کہ تیری تعریفیں ہوتی رہیں، اس حال میں جیے، کیونکہ ان کا دل رنجیدہ تھا اور حضور کو بھی پتہ تھا کہ ان کی آواز طبعاً بلند ہے، یہ بے ادب نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو غم زدہ تھے، ان کو غم کو دور کرنے کے لیے حضور نے 3 بشارتیں دی۔ کیا دی؟ نگاہ نبوت ہے، نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں، مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کی تو دیتے ہی تھے، اب مستقبل کے آنے والے زمانے کی خبر دے رہے ہیں، جنت میں داخلے کی خبر دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ثابت اترضا ان تعیش حمیداً، کیا تو راضی ہے اس بات پر کہ زندگی میں جتنا جیے لوگ تیری تعریف کرتے رہیں؟ پہلی بشارت۔ دوسری بشارت وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، جب تو مرے تو اس حال میں مرے کہ رب کی راہ میں تجھے شہادت کا مرتبہ ملے۔ تیسری بشارت وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور شہادت کے بعد تو جنت میں داخل بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ حضور صحابہ کرام کو بشارت دے رہے ہیں، اس صحابی کو بشارت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جب اتری اس کے بعد صحابہ کرام نے مزید احتیاط کرنا شروع کر دی۔ پھر رب کریم آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ حکم حضور کی ظاہری حیات میں بھی تھا، علماء فرماتے ہیں یہ حکم روضہ رسول کا بھی ہے، قیامت تک کے لیے روضہ رسول پر جو جائے گا وہ بلند آواز سے گفتگو نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا تو آپ نے کچھ لوگوں کو بلند آواز سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا حضور کے روضے کے سامنے، حضور کے مزار کے سامنے، تو آپ نے فرمایا ایک شخص کو بھیجا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ ان کو بلا کے لائے تو حضور نے سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ تم مدینہ کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینہ کے نہیں، ہم طائف سے آئے ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو حضور سیدنا صدیق عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے اور یہ بے ادبی کر رہے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا ہوں، چونکہ تم طائف سے آئے ہو، تمہیں اس بارگاہ کے ادب کے بارے میں اتنی آگاہی نہیں ہے، تو آئندہ احتیاط کرنا۔ آئندہ کیا کرنا؟ احتیاط کرنا۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم، علماء فرماتے ہیں ایک تو حضور کی ظاہری حیات میں
حضور کے سامنے جب گفتگو کی جاتی تھی تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ اب بھی روضہ رسول پر جب جایا جائے تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ روضہ رسول کے جالی کے سامنے یوں سیلفیاں لینا یہ ادب مصطفیٰ ہے؟ جہاں آواز بھی بلند نہیں کر رہی، جہاں آواز کو پس رکھنا ہے، وہاں جالیوں کی تصویریں لے رہے ہیں۔ کیا لے رہے ہیں؟ حضور سامنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں۔ یادگار کے طور پر آپ نے گنبد خضرا کے سامنے لے لی تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، وہ بہت دور کی طرف آپ لیں، لیکن روضہ رسول کے سامنے، جالیوں کے سامنے یادگار ہے۔ یادگار ہے یا بے ادبی ہے؟ اتنا ہوش ہے تمہیں کہ روضہ رسول کے سامنے، جالیوں کے سامنے تم اپنی سیلفی لو؟ اتنا ہوش ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اکثر و بیشتر لوگ عمرہ کرنے تو جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ پکنک۔ وہاں جا کے پورا دن باہر پھرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ مدینہ جائیں گے، باہر پھریں گے، خرید و فروخت کریں گے۔ روضہ رسول پر حاضری، وہاں عبادت، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن عمومی یہی ہوتا ہے کہ وہ گھومنے پھرنے کے معاملات رہتے ہیں۔ وہ آ کے عمومی طور پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ دکان مہنگی تھی، یہ کھانا اچھا تھا، یہ کپڑے اچھے تھے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ مکہ، وہاں پر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، سب یہاں باہر ممالک سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ امپورٹ کرتے ہیں، درآمد کرتے ہیں۔ بھلے چیزیں خریدیں، لیکن جب آپ مکہ میں جا رہے ہیں تو مکہ کی ہر گلی، ہر چپا، ہر حصہ یادگار ہے۔ اور یادگار کس کی ہے؟ یادگار مصطفیٰ ہے، یادگار انبیاء ہے۔ روضہ رسول مدینہ منورہ کا ہر چپا، ہر حصہ، ہر ٹکڑا کیا ہے؟ یادگار ہے۔ کیا ہے؟ یادگار بھی کس کی؟ یادگار مصطفیٰ ہے، یادگار اصحاب مصطفیٰ ہے، یادگار اولیاء ہے، یادگار وہاں جا کے وہ یاد آنے چاہیے، وہاں جا کے وہ یاد آنے چاہیے۔ اسلامی تاریخ کی یادگار ہے، وہ اسلامی تاریخ کی کیا ہے؟ یادگار ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسی طرح جب حدیث پڑھی جائے، حدثنا کہہ کر جب حدیث پڑھی جائے، حدیث کی کتب پڑھی جائیں، تو ان کا ادب بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور عمل کو پڑھا جا رہا ہے، اس کا ادب بھی یہی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ جب درود شریف پڑھا جائے تو اس کا ادب بھی یہی ہے۔ تو جتنا کہتے ہیں با ادب با نصیب، با ادب ترک العشق کلھا ادب، محبت کی تمام راہیں ادب کی راہ سے گزرتی ہیں۔ محبت کی تمام راہوں میں ادب شرط اول ہے، محبت کی تمام راہوں میں ادب شرط اول ہے۔ تو آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ کن کی بارگاہ میں؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو، امتحانہ کا لفظ استعمال کیا، علماء نے لکھا امتحانہ اخلصا، امتحانہ شرحا، امتحانہ وسعا، کہا کہ جو لوگ حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تقوی کے لیے خالص کر دیتا ہے۔ امتحانہ اصطفیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تقوی کے لیے کھول دیتا ہے، شرح صدر عطا کرتا ہے۔ ادب مصطفیٰ کا پہلا اجر تو اللہ یہ عطا کرتا ہے۔ ساری قرآن مجید میں جو بشارتیں ہیں وہ متقین کے لیے ہیں۔ کن کے لیے ہے؟ اور تقوی کہاں سے مل رہا ہے؟ ادب مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو میں تقوی کے لیے چن لیتا ہوں، تقوی کے لیے خالص کر دیتا ہوں، تقوی کے لیے وسیع کر دیتا ہوں۔ پہلی بشارت تو یہ لہم مغفرہ، دوسرا اجر انہیں یہ دیتا ہوں کہ انہیں معاف بھی کر دیتا ہوں، گناہ ان کی سیئات کو معاف کر دیتا ہوں۔ تیسرا اجر یہ دیتا ہوں وہ اجر عظیم، اجر بھی دیتا ہوں اتنا کہ عظمتوں والا، عظیم اجر دیتا ہوں۔ وہ ایسا اجر ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
ایسا اجر جو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا وہ اجر نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، اس دنیا کی کسی آنکھ نے نہ وہ اجر دیکھا، نہ اس دنیا کے کسی کان نے اس نعمتوں کے بارے میں سنا، نہ ہی ان کا خیال اس دل میں گزرا۔ وہ کیسی اجر اور نعمتیں ہوں گی جو جنت میں متقین کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کے باہر سے حضور کو پکارا، جو وفد آیا تھا مسلمان ہونے کے لیے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل مند، عقل والے نہیں تھے۔ اگر عقل والے ہوتے تو ایسی حرکت نہ کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اللہ فرماتا ہے اگر وہ رک جاتے، صبر کرتے، آئے تھے انتظار کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ محبوب آپ خود ان کے پاس تشریف لے جاتے، لکان خیر لہم، یہ بات ان کے لیے بہت بہتر ہوتی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ سورہ جو حجرات ہے اس کی ویسے آیتیں 18 ہیں، کتنی ہیں؟ لیکن اتنی جامع یہ صورت ہے کہ اسلامی معاشرہ کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے سے مراد ہے کہ مسلمان جس جگہ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سوسائٹی میں امن و سلامتی ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، نفرت اور کدورت لوگوں کے دلوں میں نہ ہو، آپس میں پیار محبت کے ساتھ وہ رہتے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس سورہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں اس پر عمل کریں۔ ویسے آج تو پوری نہیں ہو پائے گی، لیکن پہلا اسلامک سوسائٹی کا جو پہلا اصول ہے، پہلی بنیاد اس سورہ کے اندر جو رب کریم نے بیان فرمائی ہے وہ رسپیکٹ آف دا ہولی پروفٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ ادب ہے۔ دوسرا اصول یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی برا آدمی، ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی خبر لے کر آئے، برا آدمی لے کر آئے، تب بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، تحقیق کر لینا۔ اب کوئی عام آدمی بھی کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تحقیق کر لینا۔ گھر گئے، گھر والی نے کوئی بات کی، فتبینوا، فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا۔ کسی نے کوئی بھی بات کی، دوست نے کسی کے بارے میں منفی خبر دی جس پر فوراً تمہیں اشتعال آ سکتا ہے، اور آ گیا، غصہ پیدا ہو گیا، بچہ آیا فوراً، ابو مجھے فلاں نے مار دیا، یکدم آپ نے وہ ایک دم سے تیار ہوئے لڑنے کے لیے چلے گئے کہ میرے بچے کو مار لگے، نہیں، فتبینوا، تحقیق کر لینا کہ بات اصل کیا ہے، خبر اصل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ہم تو فوراً جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں کہ بس جلد بازی بعد میں پچھتاتے ہیں جب حقیقت کھلتی ہے۔ تو دوسرا اصول بتایا اسلامک سوسائٹی کا، پہلا کیا ہے کہ اسلامک سوسائٹی کی بنیاد کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، اور ادب بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ ادب مصطفیٰ تو اعلیٰ چیز ہے، بارگاہ کے ادب کیا ہیں؟ حضور کے حجرے کے ادب کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ادب کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے ادب کیا ہے؟ یہ سکھا رہا ہے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر نے ان آیتوں کے اترنے کے بعد بندے مقرر کر دیے تھے کہ جب بھی کوئی نئے لوگ آتے، جو مدینہ کے نہیں تھے، نئے لوگ آتے حضور سے ملنے تھے، پہلے انہیں روک دیتے، انہیں سمجھاتے کہ حضور کی بارگاہ میں جانا کس طرح ہے، سلام کس طرح ہے کرنا ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، بولنا کس طرح ہے، سوال کس طرح کرنا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے پاس جانے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، بولنے کے آداب کیا ہیں، آنے کے آداب کیا ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے بندے مقرر کیے ہوئے تھے، نئے لوگ آتے تھے تو انہیں پہلے ادب مصطفیٰ سکھاتے تھے، پھر حضور کی بارگاہ میں لے جاتے تھے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب روضہ رسول پر جاؤ تو پہلے ادب مصطفیٰ سیکھ کر جاؤ، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ گئے تھے گناہ بخشوانے، گناہ کیا ایمان سے ہی چلے گئے، ایمان سے ہی اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ کوئی فاسق اگر خبر لے کے آئے تو فتبینوا، تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں اس کی غلط خبر پر
تم کسی قوم پر اپنی لا علمی کی وجہ سے اس پر حملہ کر لو، اس کا نقصان کر لو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں جب تمہیں پتہ چلے تو تم اپنے اس کیے پر کیا ہو؟ شرمندہ ہو، اپنے کیے پہ کیا ہو؟ شرمندہ ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہارے باتوں کو ہی ماننے لگ جائے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی جب کچھ کہتا ہے تو وہ وحی کے علم کے ذریعے کہتا ہے، وہ نور نبوت سے دیکھتا ہے، وہ نور نبوت سے دیکھتا ہے، وہ نور نبوت سے دیکھتا ہے۔ رب کریم نے اس کو علم کا ایک خاص نور عطا کیا ہوتا ہے، جو علم اسے نور نبوت کے ذریعے سے ملتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، وہ یقینی ہوتا ہے، وہ 100% کنفرم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور رب کی طرف سے ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ کہا کہ تمہاری باتوں کو اگر رسول ماننا شروع کر دیں لعنتم، مشقت تمہیں ہوگی۔ مشقت کسے ہوگی؟ فرمایا پھر صحابہ کرام کو رب کریم فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور رب کریم نے تمہارے دلوں کے اندر کفر، نافرمانی، سرکشی کی نفرت ڈال دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، وہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ادب مصطفیٰ تم کرتے ہو، یہ رب کریم نے تمہیں ہدایت دی ہوئی ہے، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت والے ہیں۔ کہا کہ فضلا من اللہ و نعمہ، کسی کو اگر ایمان کی دولت ملے، ادب بارگاہ مصطفیٰ کی دولت ملے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا خاص فضل اور خاص نعمت ہے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط فرمائے، ہمیں عملی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق دن رات بڑھاتا رہے اور اس طرح بڑھائے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، ہمارے عمل، ہمارے کردار کا کوئی گوشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خالی نہ ہو۔ ادب مصطفیٰ کی رب کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمیں عطا فرمائے، اس پر قائم اور دائم فرمائے، ہمیشگی فرمائے، یہاں تک کہ ہماری موت بھی ادب مصطفیٰ پر آئے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔